پہلے روز کہا تھا بچھڑ گئے تو موج اڑانا، واپس میرے پاس نہ آنا۔ مجھے غصہ دلاؤ گی تم نے امیڈیٹلی۔ آپ نے قرآن شریف نہیں پڑھا تو یہ آپ مجھے مت کہیے کہ آپ نے قرآن شریف پڑھا ہے۔ اگر آپ نے ترجمہ نہیں پڑھا تو آپ نے قرآن شریف نہیں پڑھا ہوا۔ مجبور کوئی نہیں کرتا، یاد رکھنا۔ عورت کو کوئی جرم کرنے سے کبھی کوئی نہیں روک سکتا۔ منہ تے نہ متھا تے جن پاڑو لگ، میرے سامنے نام نہ لو اس کھٹیا نعرے کا، مجھے اچھا نہیں لگتا۔ السلام علیکم۔ آج میں آپ کو جس شخصیت سے ملوانے جا رہی ہوں وہ بہت ہی مشہور و معروف ڈرامہ نگار، رائٹر اور ڈائریکٹر مسٹر خلیل الرحمان قمر ہیں۔ تو آئیے جانتے ہیں کہ ان کے کیا نظریات ہیں فیمنزم اور ادب کے حوالے سے۔ السلام علیکم سر، ہوپ یو آر فائن۔ تھینک یو سو مچ فار گیونگ می یور پریشیس ٹائم۔ سر دوسرے ٹاپک پہ آتے ہیں فیمنزم۔ فرسٹ آف آل تو میں آپ کو یہ کہوں گی کہ فیمنزم کو ڈیفائن کریں کہ اس کی تعریف کیا ہے۔ لوگوں کو نہیں پتہ لیکن وہ اس کی طرف لوگوں کو فالو کر کے، جیسے ابھی آپ کہہ رہے تھے کہ بولتے ہیں ان کو فالو کرتے ہیں، تو اس کی ایگزیکٹ ڈیفینیشن پہلے بتائیں کہ فیمنزم ہے کیا؟ مجھے غصہ دلاؤ گی تم نے امیڈیٹلی۔ مجھے بتائیے قرآن شریف پڑھا ہوا ہے آپ نے؟ کسی جگہ پر یہ بتایا گیا کہ میرے اور آپ میں کوئی بٹوارا ہے؟ قرآن was not the Arabic given to you, it was the message given to you. Then this message is not conveyed to you at all. تو یہ آپ مجھے مت کہیے کہ آپ نے قرآن شریف پڑھا ہے۔ اگر آپ نے ترجمہ نہیں پڑھا تو آپ نے قرآن شریف نہیں پڑھا ہوا۔ چلیے ہم ریلیجیس بحث نہیں کرتے۔ عورت اور مرد میں سوائے ان کی ساخت کے فرق کے پروردگار نے کوئی فرق نہیں رکھا۔ قرآن میں جب اللہ نے گفتگو کا آغاز کیا تو انسان کو مخاطب کیا، اور انسان میں یہ دونوں صنفاتیں تھیں، مرد بھی اور عورت بھی۔ مرد کے رائٹس ہیں، عورتوں کے رائٹس ہیں، ڈیفائنڈ۔ اب ان رائٹس کو بٹوارا کر کے حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ رائٹس کس سے حاصل کرنے ہیں؟ جب عورت ڈیمانڈ کرے گی تو کس سے کرے گی؟ مرد سے۔ ایسی صورتحال دو صنفوں کے درمیان بٹوارا کریٹ کرتی ہے۔ ہم نے تمہیں جوڑوں میں پیدا کیا، یہ تو سنا ہے تم نے۔ اس بات کو اگر سمجھنا چاہو تو اس میں سارے معنی چھپے ہیں ہماری دونوں صنفوں کے ریلیشن کے، کہ there is no gender which can survive without the other one. Feminism, something totally conceived for women. I don't agree with that. میں سب سے بڑا داعی ہوں عورت کے رائٹس کا۔ پرابلم یہ ہوا آپ کے ہاں جو سب سے بڑا مسئلہ آ رہا ہے، ایک آپ کا سیکشن ہے جو باہر پڑھنے چلا جاتا ہے لڑکیوں کا، اور وہ باقاعدہ پلانڈ ہے۔ پاکستان میں پچھلے 20 سالوں سے سوشل سائنسز پر جتنے اسکالرشپ یورپ اور امریکہ سے آئے وہ سب کے سب لڑکیوں کو دیے گئے، اور انہوں نے اپنے ایم فل اور پی ایچ ڈی کے جتنے تھیسس لکھے وہ سب اینٹی اسلامک اور اینٹی پاکستانی ہیں۔ آپ شرم سے ہمیں ڈوب کے مر جانا چاہیے کہ آپ کے سامنے فرانس، ڈنمارک میں کیا ہو رہا ہے۔ وہاں ہم عورت کے پردے کے لیے لڑ رہے ہیں، اور یہاں ہمارے ہاں وہ 35-36 گھٹیا عورتیں اس بات پر لڑ رہی ہیں کہ ہمیں پردہ نہ کرنے دیا جائے، ہمیں اس بات پر مجبور نہ کیا جائے۔ مجبور کوئی نہیں کرتا، یاد رکھنا۔ عورت کو کوئی جرم کرنے سے کبھی کوئی نہیں روک سکتا۔ ایک بات میں اپنے خون سے لکھ دیتا ہوں۔ سوال یہ ہے، ایک سیکشن ہے سب سے پہلا عورتوں کا، میں اس کی تاریخ میں بعد میں جاتا ہوں۔ فیمنزم کو کیا میں ڈیفائن کروں؟ ایک ایبسرڈ کانسیپٹ ہے جس کو ایک ایسے ملک میں لاگو کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے جہاں سے شریعہ کو حذف کرنا ہوگا اس کو لاگو کرنے کے لیے، تو یہ ممکن نہیں ہے۔
ایسی ایک گروپ ایسا ہے جن سے کوئی شادی نہیں کرتا، جو اس قابل نہیں ہیں عورتیں. منہ تے نہ متھا تے جن پاڑو لتھا، وہ بلانگ کرتا ہے اس سیکشن کو. دوسرا سیکشن وہ ہے جو ڈیورسز کا ہے، اور جا کے ڈیٹا کلیکٹ کرو جا کے. مرد کبھی کسی اور، ایک نارمل آدمی کبھی عورت کو ڈیورس نہیں کرتا انٹل اس کو رنگے ہاتھوں پکڑ نہ لے. تو ایسی عورتوں کے لیے بھی جگہ باقی نہیں بچتی. تو میرے ملک کی جو لاتعداد اچھی عورتیں ہیں ان کو ڈس ریپرزینٹ کیا جا رہا ہے اس ایک گھٹیا سلوگن کے ساتھ. ڈس ریپرزینٹ کیا جا رہا ہے. ہمارے ہاں مردوں کی غیرت کو سوال کرنے پر سوال اچھالے جا رہے ہیں، اور مرد سے غیرت اور عورت سے حیا نکال دو گے تو ہمیں کسی معاشرے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. فیمنزم عورتوں کے حقوق کی جنگ یا آزادی؟ وہ کوئی جنگ نہیں ہے. حقوق ہم کیا مرد جاہل ہے؟ مرد کیا وہ حقوق دینے کے لیے تیار نہیں ہے؟ اور وہ حقوق دیے جا رہے ہیں. جہاں یہ حقوق غصب ہو رہے ہیں وہاں ہم سب ساتھ کھڑے ہیں. یہ آزادی ہے. مادر پدر آزاد آزادی. آپ باپ کو چیلنج کریں گی. پدر شاہی نظام اس کا نام رکھا آپ نے. آپ کو شرم نہیں آتی؟ آپ باپ کو چیلنج کریں گی. وہ جو اپنا خون پسینہ بہاتا ہے آپ کو پڑھانے لکھانے یہاں تک پہنچانے میں، جو اپنے بیٹوں سے زیادہ حفاظت کرتا ہے آپ کی، کس لیے حفاظت کرتا ہے؟ کسی اور کو سونپنے کے لیے. تو شرم آنی چاہیے اس بات کے اوپر. سر میرا جسم میری مرضی کا نعرہ. میرے سامنے نام لو اس کھڑیا نعرے کا. مجھے اچھا نہیں لگتا تمہارے منہ سے یہ جملہ بھی نکلے. سر اسلام اور فیمنزم کا کیا تصور؟ کوئی تصور نہیں ہے. اسلام کا فیمنزم سے کوئی تعلق نہیں ہے. اسلام عورت کے حقوق کا سب سے بڑا دائی ہے. کیا ٹی وی ڈرامے جو ہمیں دکھائے جا رہے ہیں اس میں فیمنزم کے نظریے سے سپورٹ کیا جاتا ہے؟ جی بالکل سپورٹ کیا جا رہا ہے. پچھلے 15 سالوں سے مرد کو گالی دی جا رہی ہے پلانڈ، اور بے وجہ بغیر دلیل کے گالی دی جا رہی ہے. اس کا نقصان اٹھا رہے ہیں آج. یہ جو چمگادڑیں ہیں باہر نکلی ہوئی ہیں چند، اسی وجہ سے. فیمنزم سے ہٹ کے آپ کی نظر میں عورت کی کیا ڈیفینیشن ہے؟ آپ عورت کو کس طریقے سے ڈیفائن کریں؟ میں اور اچھی عورت کو مرد سے 10 گنا بڑے رتبے پر رکھتا ہوں. مرد اس کے رتبے تک پہنچ ہی نہیں سکتا. میرے پاس تو منہ میں لکھا، اور اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. مرد کے پاس مرد اور عورت میں بنیادی فرق کیا ہے؟ مرد کے پاس انکار کرنے کی قابلیت نہیں ہوتی، عورت کے پاس انکار کرنے کی قابلیت ہوتی ہے. یہ میجر ڈفرنس ہے. اس سے جتنی مرضی آنکھیں چرا لو. دیٹ از دا بلڈی فیکٹ. کیا مسلم معاشرے کو فیمنزم کی ضرورت ہے؟ وہ قطعی ضرورت نہیں ہے. مسلم معاشرے کو صرف اپنی انجنکشنز پر کوئی اپنی اسلامک انجنکشنز کو امپلیمنٹ کرنے کی ضرورت ہے. سر آپ نے ابھی جو ریسنٹلی کوئی غزل لکھی ہو اگر وہ آپ سنا دیں. نظم لکھی میں نے ریسنٹلی. جی سر ضرور. یاد ہے پہلے روز کہا تھا پھر نہ کہنا غلطی دل کی، پیار سمجھ کے کرنا لڑکی، پیار نبھانا ہوتا ہے پھر پار لگانا ہوتا ہے. یاد ہے پہلے روز کہا تھا ساتھ چلو تو پورے سفر تک، مر جانے کی اگلی خبر تک. یاد ہے پہلے روز کہا تھا ساتھ چلو تو پورے سفر تک، مر جانے کی اگلی خبر تک. سمجھو یار خدا تک ہوگا، سارا پیار وفا تک ہوگا. یہ شعر دوبارہ ریپیٹ کریے گا. سمجھو یار خدا تک ہوگا، سارا پیار وفا تک ہوگا. پھر یہ بندھن توڑ نہ جانا، پھر یہ بندھن توڑ نہ جانا، چھوڑ گئے تو پھر نہ آنا. پھر یہ بندھن توڑ نہ جانا، چھوڑ گئے تو پھر نہ آنا. چھوڑ دیا جو تیرا نہیں ہے، چلا گیا جو میرا نہیں ہے. یاد ہے پہلے روز کہا تھا
या तो टूट के प्यार न करना, या फिर पीठ पे वार न करना। याद है पहले रोज़ कहा था, या तो टूट के प्यार न करना, या फिर पीठ पे वार न करना। जब नादानी हो जाती है, नई कहानी हो जाती है। नई कहानी लिख लाऊंगा, अगले रोज़ मैं बिक जाऊंगा। तेरे गुल जब खिल जाएंगे, मुझको पैसे मिल जाएंगे। याद है पहले रोज़ कहा था, बिछड़ गए तो मौज उड़ाना, वापस मेरे पास ना आना। जब कोई जाकर वापस आए, रोए तड़पे या पछताए, मैं फिर उसको मिलता नहीं हूँ, साथ दोबारा चलता नहीं हूँ। गुम जाता हूँ, खो जाता हूँ, मैं पत्थर का हो जाता हूँ। मैं पत्थर का हो जाता हूँ, वो बहुत खूब।